اس کے اپنے گریجویٹس ہوتے ہیں، لیکن آپ جس مناسبت سے جمع ہوئے وہ مناسبت سب سے مختلف ہے۔ آپ میں سے کوئی کسی سند کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، کسی سرٹیفکیٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے، بلکہ آپ جمع ہوئے ہیں اللہ کی اس کتاب کا جشن منانے کے لیے۔ آپ یہاں جمع ہیں آقا علیہ السلام کی جو دی ہوئی امانت تھی، اس امانت کی منتقلی کے جشن کو منانے کے لیے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں جشن کا کوئی عنوان نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں کہا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اگر ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہوتا پہاڑوں پر، کوہساروں پر، تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا الكتاب على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ پہاڑ اور کوہسار جو سب سے زیادہ طاقتور سمجھے جاتے ہیں، جن کو ہلانا انسانوں کے بس میں نہیں ہے، اپنے قوت بازو سے ہم ایک پتھر کو شاید نہ ہلا سکیں، اتنی طاقت رکھنے والے وہ پہاڑ اور کوہسار قرآن کی تاثیر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ قرآن اگر ان پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اندازہ لگائیے کہ ان معصوم بچوں کو، ان کی عمر کیا ہے، ان کی صلاحیت و توانائی کیا ہے، اور کس طرح ان کے قلب پر اللہ کے کلام کا نزول ہوا اور اپنے ذہن و دماغ میں انہوں نے اللہ کے اس کلام کو محفوظ کیا۔ یہ دنیا کا سب سے حیرتناک معجزہ اور کرشمہ ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز حیرتناک نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مدرسے کا طالب علم رہ چکا یا میں قرآن سے اپنا رشتہ رکھتا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے شہر میں یہاں سامنے اویسی ہاسپٹل ہے، اس کے سامنے ایک دوسرا بڑا ہاسپٹل ہے۔ آپ جائیے ان ہسپتالوں میں، ان کے جو سب سے ٹاپ ڈاکٹرز ہیں ان سے جا کر ملیے اور کہیے کہ سرجری کے ٹاپک پر آپ نے سلیبس میں جو کتاب پڑھی تھی اس کتاب کے 2 صفحے زبانی سنا دیں، اس کے ٹیکسٹ کو نقل کر دیں۔ دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر، سرجن، ایکسپرٹ اور اسپیشلسٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ان بچوں کو بٹھا کر آپ ان سے کہیں کہ پارے 30 سے پہلے 29ویں پارے کی آخری آیت کیا ہے وہ پڑھ دیجئے، سورہ مرسلات کی آخری آیت پڑھ دیجئے، یہ پڑھ دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین تک ترتیب سے آپ پڑھتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ ریورس پڑھیں، یہ پڑھ دیں گے۔ ان سے پوچھئے کہ فلاں صفحے کا پہلا لفظ کیا ہے وہ بتا دیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ جس صلاحیت کے ساتھ اور جن خوبیوں کے ساتھ یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں، یہ دنیا کے سب سے شارپ، سب سے ذہین، سب سے ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹس ہیں۔ دنیا کا کوئی طالب علم، چاہے وہ سائنس کا ہو، آرٹس کا ہو، کسی اور فیلڈ کا ہو، وہ یہ مثال نہیں پیش کر سکتے۔ آپ کے گھروں میں بچے ہوں گے، آپ اپنے بچوں سے جا کر کمپیریزن کر لیں، ان بچوں کے سبلنگز اور بھائی بہنوں سے جا کر بات کر لیں کہ وہ اپنے سبجیکٹ میں جس میں انہیں 100 آؤٹ آف 100 ملے ہوں کہ ایک صفحہ اپنی ٹیکسٹ بک کا زبانی سنا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کا ایک وعدہ تھا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، تو ہم انہیں راستہ نہیں دکھلاتے، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ علماء موجود ہیں جو ہدایت ورڈ ہے اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک ہے اشارہ کر دینا کہ فلاں جگہ ہاسپٹل ہے، یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں تک پہنچا دینا۔ اور قرآن کا یہ لفظ یہاں پر اشارہ کر رہا ہے کہ ہم صرف راستے کی رہنمائی نہیں کرتے بلکہ ہم ان کو منزل تک پہنچاتے ہیں، ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم پیغام ہے کہ ہم میں سے جو پیرنٹس، جو گارجین، جو ادارے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے نا امیدی کا کوئی امکان نہیں ہے۔
ان کے لیے نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، 100% ان کو رزلٹ آئے گا۔ دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اخلاص اور دوسرے صحیح طریقے کی اتباع، اللہ تعالیٰ منزل سے درکنار کرے گا۔ تو بنیادی بات جو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ جو گلی کوچوں میں چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، لوگ انہیں سوچتے ہیں کہ یہ چٹائی پر بیٹھنے والے لوگ، ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں، ان کے پاس بڑا انفراسٹرکچر نہیں ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسٹیٹیوشن، دنیا کی کوئی یونیورسٹی وہ کر کے نہیں دکھا سکتا۔ اس لیے ان اداروں کی قدر کی، اور قدر کرنے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے، دیکھیے اس ملک میں کوئی 1.5 ارب تک کی آبادی ہے۔ اس 1.5 ارب کی آبادی میں ملا جلا کر کوئی 20 سے 25 یا 22 کروڑ مسلمان ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی الہ آباد میں کمبھ کا میلہ لگا ہوا ہے، وہاں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کو دیکھ کر کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ جس طرح ننگے برہنہ بدن پراگندہ وہ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہے، کوئی کتے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گدھے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مرد کی شرمگاہ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی عورتوں کی شرمگاہ کی پوجا کر رہا ہے، کیا کبھی آپ کے دل میں یہ احساس، یہ سوال پیدا ہوا کہ خدا نہ خواستہ، 1000 بار خدا نہ خواستہ، اس جگہ ہم بھی تو ہو سکتے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ اس 1.25 ارب یا 1.5 ارب کی آبادی میں 15 سے 20 کروڑ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی امانت کے ساتھ رکھا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور خاص طور پر جو یہاں گارجینز ہیں، ان کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس شرک کدے میں اللہ نے آپ کو توحید کا امام بنا کر پیدا کیا، توحید کی امانت کے ساتھ پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے پرکھ، ہمارے اجداد اسی گندگی اور پراگندگی کے شکار رہے، لیکن آقا علیہ السلام کے صدقے، صحابہ کرام کی جد و جہد کی وجہ کر اللہ تعالیٰ نے دین اور توحید کی یہ امانت ہم تک اور آپ تک پہنچائی۔ سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس اگر آج ہے ایک ہندوستانی مسلمان کی حیثیت سے، تو وہ توحید کی امانت ہے۔ اس کی قدر کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے، اپنی نسلوں تک اس کو منتقل کیجیے۔ اگر اس کی ناقدری کی تو آج